منگل 7 اکتوبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان مصر میں مذاکرات جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 21 فلسطینی ہلاک۔ I really think we're going to have a deal. We have a really good chance of making a deal, and it'll be a lasting deal. We want to have peace. This is beyond Gaza. Gaza is a big deal, but this is really peace in the Middle East. اسرائیل پر حماس کے حملے کو 2 سال مکمل، جانیے اسرائیل سے جانے والوں کی تعداد کیوں بڑھ گئی۔ نوفر اور ان کے شوہر عیال کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں زندگی کے ساتھ ہمیشہ چیلنجز رہتے ہیں، لیکن وہ اب اس نئی حقیقت میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بھی جانیے کہ برطانیہ میں تارکین وطن اور مسلمانوں سے تعصب کیوں بڑھ رہا ہے۔ آج سیربین میں ہم 2 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ رائے عامہ کو متاثر کرنے والے انتہا پسند رہنماؤں کے پیغام میں سفید فام لوگوں کے لیے کیا کشش ہے، اور اس طرح کے بیانیے کو پھیلانے کے لیے جس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے، کیا اس کا کوئی توڑ ہے؟ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 9 مئی GHQ حملہ کیس کا جیل ٹرائل بحال، اور شکارپور کے قریب جعفر ایکسپریس پر دھماکہ، 5 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، 7 مسافر زخمی۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قید سے رہا، گریٹا تھنبرگ بھی ڈی پورٹ کے بعد یونان پہنچ گئی۔ Let me be very clear. There is a genocide going on in front of our very eyes. A live stream genocide on all of our phones. No one has the privilege to say we are not aware of what's happening. ماؤنٹ ایوریسٹ کے قریب شدید برف باری، سینکڑوں کو پیماؤں کو بچانے کی کوششیں جاری۔ برف اتنی زیادہ تھی کہ ہائیکرز کو ان کے ٹینٹ سے برف کھود کر نکالا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہارویسٹ سپر مون کا نظارہ، لیکن یہ سپر مون ہوتا کیا ہے؟ چاند زمین کے قریب ترین مقام پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آسمان میں 14% زیادہ بڑا اور 30% زیادہ روشن نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ غزہ کی جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی امن منصوبے پر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے بالواسطہ مذاکرات کا آج دوسرا دن ہے۔ یہ مذاکرات مصر کے شہر شرم الشیخ میں جاری ہیں۔ پیر کے روز جو حماس اور اسرائیلی انتظامیہ کے درمیان ملاقات ہو رہی تھی تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک معاہدہ کرنے کا واقعی اچھا موقع ہے اور یہ ایک پائیدار معاہدہ ہوگا۔ سوشل میڈیا پر اپنے ایک پیغام میں ٹرمپ نے غزہ کی جنگ کے خاتمے کی کوششوں میں شامل تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تیزی سے آگے بڑھیں، اور یہ بھی کہا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ امن منصوبے کا پہلا مرحلہ، جس میں یرغمالیوں کی رہائی شامل ہے، اس ہفتے مکمل ہو جانا چاہیے۔ پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ حماس ان معاملات پر رضامند ہو رہی ہے جو بہت اہم ہیں۔ I really think we're going to have a deal. We have a really good chance of making a deal, and it'll be a lasting deal. We want to have peace. This is beyond Gaza. Gaza is a big deal, but this is really peace in the Middle East. انہوں نے مزید کہا کہ مجھے واقعی لگتا ہے کہ ہم بہت جلد ایک نہایت اہم اور ضروری معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ تاہم اس سب کے دوران حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے کی جانے والی بمباری اور زمینی کارروائی میں 21 فلسطینی ہلاک اور مزید 96 زخمی ہوئے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ امن منصوبے کی تجاویز سے جزوی طور پر متفق ہے، تاہم اس نے کئی اہم مطالبات پر تاحال کوئی جواب نہیں دیا، جن میں اپنے ہتھیار ڈالنا اور غزہ کی مستقبل کی حکمرانی میں کوئی کردار نہ رکھنا شامل ہے۔ اسرائیل پر حماس کے حملے کو آج 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، جس میں ابتدائی طور پر 1200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیل نے غزہ اور حماس کے خلاف بھرپور جنگ شروع کی، جس کے نتیجے میں اب تک 60,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور لاکھوں زخمی ہو چکے ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق جاری کشیدگی کے باعث دہائیوں میں پہلی بار اسرائیل میں بیرون ملک سے آ کر آباد ہونے والے یہودیوں کی تعداد ملک چھوڑنے والوں سے کم ہو گئی ہے۔ مزید تفصیل عارف شمیم سے۔ سفر کا آغاز ڈبوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔
پوری زندگی احتیاط سے پیک اور سیل کی جا رہی ہے۔ عبادان خاندان کے لیے یہ اسرائیل سے بہت دور ایک نئے آغاز کی طرف پہلا قدم ہے۔ ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں۔ نوفر اور ان کے شوہر عیال کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں زندگی کے ساتھ ہمیشہ چیلنجز رہتے ہیں، لیکن وہ اب اس نئی حقیقت میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ پیچیدہ ہے، یہ چیلنجنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہم نے سنا کہ اشدود میں راکٹ تھے جو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہیں، اور سائرنز کی حقیقت اور روٹین یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ حفاظتی خدشات کے علاوہ یہ جوان جوڑا اسرائیل کی سیاست سے بھی مایوس ہے اور اب ایسا محسوس نہیں کرتا کہ حکومت ان کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسرائیل کی سیاسی صورتحال کام کرنے والوں، معاشرے میں حصہ ڈالنے والوں، معیشت میں حصہ ڈالنے والوں کے حق میں نہیں ہے۔ ہم اکثریت میں ہیں اور ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی اب 7 اکتوبر کی دوسری اینیورسری منا رہے ہیں، ایک ایسا دن جو ملک میں بہت اہم تبدیلیاں لایا ہے۔ According to the Central Bureau of Statistics, مرکزی ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں اسرائیل کو منفی نیٹ مائیگریشن کا سامنا رہا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے ایسا تیسری مرتبہ ہوا ہے۔ تاہم جنگ نے دنیا کے مختلف حصوں سے یہودیوں کو بھی اسرائیل کی طرف کھینچا ہے۔ غزہ کے شمال میں 12 میل دور اشکلون کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں سمہا نئے یہودی سال روش ہشانہ کے موقع پر اپنے خاندان کے لیے ایک روایتی یہودی کھانا بنا رہی ہیں۔ مانچسٹر میں ہمارے پاس ہیڈ فش تھی، لیکن یہاں ہمارے پاس کیبیز ہے، بہت ہی عمدہ۔ فرانس میں پیدا ہونے والی سمہا 30 سال سے زیادہ عرصہ برطانیہ میں رہی ہے۔ مانچسٹر میں زندگی گزارنے کے بعد سمہا اپنے شوہر اور بیٹیوں کے ساتھ 1.5 سال قبل اسرائیل آئی تھیں۔ وہ ہمیشہ اسرائیل کو اپنا گھر بنانے میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن سمہا کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد یہود دشمنی میں اضافے نے ان کو اسرائیل آنے کے فیصلے پر مجبور کیا۔ میری کمیونٹی میں لوگ اب باہر کپا نہیں پہنتے، وہ ٹوپی پہنتے ہیں۔ میں اپنی لڑکیوں کا رات کے 10 بجے باہر جانا محسوس نہیں کرتی تھی۔ یہاں اگر میں غزہ کے قریب اشکلون میں بھی رہتی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ سمہا اور ان کے شوہر اپنے گھر اور ان دوستوں کو یاد کرتے ہیں جنہیں وہ برطانیہ میں پیچھے چھوڑ آئے ہیں، بالکل عبیدان خاندان کی طرح جو اس ملک کو یاد کریں گے جسے وہ ہمیشہ گھر کہتے آئے ہیں۔ دونوں خاندان ایک روشن مستقبل کی امید کے ساتھ مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں حال ہی میں امیگریشن اور مسلمانوں کے خلاف ایک بڑے مظاہرے میں تقریباً 1.5 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی۔ مبصرین کے مطابق گزشتہ کئی دہائیوں میں قوم پرستوں اور سخت گیر نظریات رکھنے والوں کا اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا گیا۔ یہ مظاہرہ اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ کیا برطانیہ سمیت مغربی معاشرے اپنی فکری اور سماجی سمت میں تبدیلی لا رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی ہے ہماری ساتھی عالیہ نازکی نے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، لندن کے مرکز میں تقریباً 1.5 لاکھ سفید فام لوگ جمع ہوئے۔ اس ریلی کا نام تو یونائٹ دا کنگڈم یعنی ملک کو متحد کرنا تھا، لیکن ملک بظاہر مزید تقسیم ہوا۔ ریلی کو آزادی اظہار کا جشن بتایا گیا، لیکن یہ جلد ہی انتہا پسند نعروں اور تقریروں کے پلیٹ فارم میں تبدیل ہو گئی۔ امیگرنٹس اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف نعرے لگے اور تقاریر ہوئیں۔ مظاہرین تشدد پر بھی اتر آئے، 26 پولیس آفیسرز زخمی ہوئے۔ مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ اسائلم کی درخواست دینے والوں کو نکالا جائے اور امیگریشن کو روکا جائے۔ خاص طور پر مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مکس نہیں ہوتے، الگ تھلگ رہتے ہیں اور برطانوی معاشرے کے لیے خطرہ ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی امیگرنٹس کو بھی خاص طور پر نشانہ بنایا گیا اور الزامات لگائے گئے کہ یہ لوگ برطانوی معیشت پر بوجھ ہیں اور مختلف جرائم میں ملوث ہیں۔ اس ریلی سے منسلک سوشل میڈیا پوسٹس میں بھی خاص طور پر پاکستانیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس پروٹیسٹ نے برطانیہ میں بہت سے لوگوں کو چونکا دیا اور بہت سوں کو پریشان کر دیا ہے، یہاں تک کہ وزیراعظم کیئر سٹارمر نے اس مظاہرے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے سب کو لرزا دیا ہے۔
اس مظاہرے نے برطانیہ میں رہنے والے تارکین وطن، خاص طور پر جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے امیگرنٹس میں انسیکیورٹی یا عدم تحفظ اور خوف کے احساس کو ایک مرتبہ پھر جگا دیا ہے، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے ہیں جو کئی نسلوں سے برطانیہ میں رہ رہے ہیں۔ بعض بار یہ احساس ہوتا ہے، یہ میں پوچھتی ہوں اپنے آپ سے سوال کہ اگر مجھے کوئی پسند نہیں کرتا تو یہ واقعی میں میرا گھر ہے کہ نہیں، جبکہ میں یہاں پہ سالوں سے رہ رہی ہوں اور یہاں کی ٹیکسز بھر رہی ہوں، اور اپنے اس ملک کو میں اسی طرح سمجھتی ہوں جیسے میرا کوئی اور ملک ہو، ہم ایکول ایفرٹ کرتے ہیں اور ایکول پیار کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا میں بہت ہیٹریڈ بڑھ گیا ہے۔ I expect from the British government to implement the policies that are already there in terms of fighting discrimination, fighting Islamophobia, and fighting all kinds of hate. یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک بات ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ گلیوں اور سڑکوں پہ یہ جو شدت پسندی ہے یہ کیسے مینیفیسٹ ہوگی، اور یہ ایک ڈینجرس پوائنٹ ہے جس پہ یہ سوسائٹی کھڑی ہے۔ although it may all seem very grim, بہت negative لگ رہا ہے، لیکن I think it's the opposite. I'm expecting a positive shift in policies and the changes in the government. پروگرام میں آگے چل کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ برطانیہ میں یہ کیا ہو رہا ہے، اور امریکہ اور فرانس سمیت کئی دوسرے مغربی ممالک میں اینٹی امیگریشن اور اینٹی اسلام فار رائٹ تحریکوں سے اس کا کیا تعلق ہے۔ لیکن آئیں پہلے اس شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جو اس وقت برطانیہ میں قوم پرستی اور سفید فام نسل پرستی کی تحریک کو لیڈ کر رہی ہے۔ یہ ہیں ٹامی رابنسن۔ کچھ سال پیچھے چلتے ہیں۔ مئی 2019 ٹامی رابنسن اسٹاک پورٹ شہر کے ایک غریب علاقے بریننگٹن کاؤنسل اسٹیٹ میں ایک چھوٹے سے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں کہ وہ وہاں موجود افراد کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور سیاست اور میڈیا میں امیروں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ روایتی سیاستدان وہاں نہیں رہتے جہاں ہم رہتے ہیں، یہ ان حالات سے نہیں گزرتے جن سے ہم گزرتے ہیں۔ باتیں تو وہ غریبوں اور ان کے مسائل کی کر رہے تھے، لیکن جب وہ یہ خطاب کر رہے تھے این اس وقت ان کا ایک شاندار گھر 9 لاکھ پاؤنڈ میں بکنے کے لیے مارکیٹ پہ تھا۔ اسی سال ان کو توہین عدالت کے جرم میں 9 مہینے جیل کی سزا بھی سنائی گئی، کیونکہ انہوں نے سیکس گرومنگ کے ایک مقدمے میں فیس بک پر لائیو سٹریمنگ کے ذریعے ملزمان کو عدالت پہنچتے ہوئے اور اندر جاتے ہوئے دکھایا تھا۔ یہ ملزمان پاکستانی نژاد برطانوی تھے جنہیں سفید فام لڑکیوں کو گروم اور ریپ کرنے کے الزام میں مقدمے کا سامنا تھا۔ ٹامی رابنسن کا اصلی نام اسٹیون یاکسلی لینن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں مین اسٹریم میڈیا سے سخت نفرت ہے، کیونکہ ان کے بقول مین اسٹریم میڈیا ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، اسلام اور سیکس گرومنگ گینگز کے بارے میں حقائق کو چھپاتا ہے اور انگلینڈ کے لوگوں اور ان کے اصل مسائل کو بھول چکا ہے۔ خیر، یہ بات بھی سچ ہے کہ کچھ سفید فام برطانوی واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں ان کی بات نہیں سن رہی، جبکہ ٹامی رابنسن ورکنگ کلاس لوگوں کے درمیان موجود ہیں، انہی میں سے ایک ہیں۔ I think one of the things is, he's able to talk to the working class man in a way that the government are unable to. The government are so far detached in their ivory towers. This man has lived and grown up with men on the ground. And we can't accommodate everything all the time, but we should be able to, in our own country, be able to say what we want. I'm a mum of 3 that's concerned about her country, do you know what I mean? Politically, my bottom's always been quite, firmly on the fence. I'm neither right nor left. See, it's not racist, it's Muslim Islam, weird. I served my country for 37 years, so how can I be a fascist? 13 ستمبر کو مرکزی لندن میں اپنی تقریر میں ٹامی رابنسن نے یہ بھی کہا کہ یہ ریلی برطانیہ میں کلچرل ریولوشن یا ثقافتی انقلاب کی چنگاری ہے۔ تو ثقافتی انقلاب سے ٹامی رابنسن کی کیا مراد ہے؟ برطانیہ کی یونیورسٹی آف لیورپول سے منسلک ڈاکٹر ایاز ملک سے میں نے اسی بارے میں بات کی اور پہلے یہ پوچھا کہ ٹامی رابنسن جیسے رہنما سفید فام لوگوں میں اس قدر مقبول کیوں ہو رہے ہیں؟ لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف محض ایک اکنامک یا ایک نیرولی اکنامک چیز نہیں ہے، اس کی سماج میں بہت پرانی روٹس کی ہیں، ادھر جڑیں جو ہے نا کلٹیویٹ کی گئی ہیں، اور یہ صرف دائیں بازو نے نہیں کی، یہاں کی لبرل اور مین اسٹریم اسٹیبلشمنٹ نے بھی کی ہے۔ 60s میں اگر آپ چلے جائیں تو یہاں کے اینوخ پاول مشہور ایک یہاں کے سیاستدان تھے کنزرویٹو پارٹی کے، انہوں نے ایک بڑی مشہور تقریر کی کہ بھائی یہاں پہ جو سیاہ فام جو آ رہے ہیں تارکین وطن، ان کی وجہ سے یہاں پہ ریورز آف بلڈ یعنی کہ جو خون کے جو ہے وہ دریا اور تالاب یہاں پہ بہیں گے۔ پھر 80 کی دہائی کے بعد 90s میں جب کمیونزم کا اور یہ مگنگ والا معاملہ کم ہوا تو پھر وہ وار آن ٹیرر اور اسلاموفوبیا کا پورا معاملہ سامنے آ گیا، جس میں مسائل جو ہیں وہ سماجی ہیں
اور معاشی ہیں اور ثقافتی ہیں، لیکن اشرافیہ اور عوام کے درمیان لیکن اس کا جو بھگتنا پڑ رہا ہے جس کو وہ تارکین وطن کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور وہ ان لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جو کہ مغربی دنیا کی جنگوں کی وجہ سے اپنے ممالک سے جو ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ کوچ کرنا پڑ رہا ہے، یا اسائلم سیکر ہیں بیچارے، کوئی افغانستان سے آ رہا ہے، کوئی سیریا سے آ رہا ہے۔ ٹامی رابنسن نے جو وہ ریلی تھی لندن میں، اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ برطانیہ میں کلچرل ریولوشن کا آغاز ہو گیا ہے اس دن. تو کلچرل ریولوشن یا ثقافتی انقلاب سے آپ کو کیا لگتا ہے ان کی مراد کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کا جو روزمرہ کی زندگی میں انٹرونشن ہے، یعنی کہ سڑکوں میں، یعنی کہ اب جو یہ ہوٹلوں کے باہر جا کے اسائلم سیکرز کے جو ہوٹلوں کے باہر جا کے اور ہوٹلوں کے اندر گھس کے بھی جس طرح کے یہ جو اب مظاہرے کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس کو یہ مزید امپیٹس دینا چاہ رہے ہیں، اس کو یہ مزید کھل کر سامنے آنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں مزید جو ہے نا وہ شے پا رہے ہیں، مزید جو ہے وہ دلیری سے یہ کام کرنے کی طرف یہ جا رہے ہیں، جس کو اب یہ لوگ کلچرل ریولوشن کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ایک بڑی فیشسٹ آنسلاٹ کا آلموسٹ ایک سٹیج ہے یو کے میں بھی اور عمومی طور پر مغربی ممالک میں، کہ یہ اب محض ڈھکی چھپی بات نہیں کریں گے بلکہ کھل کر بات بھی کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے نسل پرستانہ قسم کے. رابنسن کے علاوہ برطانیہ کے سیاسی لینڈسکیپ میں اور بھی ایسے نام ہیں جنہوں نے اسی طرح کی سخت گیر رائٹ ونگ سیاست کے زور پر بظاہر کامیابی حاصل کی ہے، جیسے کہ نائجل فراج اور ان کی ریفارم پارٹی. نائجل فراج پہلے تو کئی سال تک سیاسی مارجنز پر برطانیہ کے یورپ سے انخلاء یا بریگزٹ کے لیے کیمپین چلاتے رہے، اور پھر پچھلے الیکشن میں پہلی بار ان کی پارٹی کو انتخابی کامیابی حاصل ہوئی اور ان کے ارکان پہلی بار برطانوی پارلیمنٹ میں منتخب ہوئے. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں بدلتے برطانوی سیاسی منظرنامے کی عکاسی کرتا ہے. ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ برطانیہ میں فار رائٹ پارٹیز اور ٹامی رابنسن اور نائجل فراج جیسے لوگوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی ایک بڑی وجہ مین اسٹریم سیاسی جماعتوں کی کارکردگی بھی ہے. خاص طور پر لیبر پارٹی کے بارے میں کئی مبصرین کا خیال ہے کہ وہ کچھ عرصے سے اپنی سیاست کی سمت کا تعین کرنے میں ناکام نظر آتی ہے. بعض سیاسی مبصرین کے خیال میں لیبر پارٹی ورکنگ کلاس کے مسائل سے ڈسکنیکٹڈ نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ سفید فام ورکنگ کلاس کے ایک حصے کو سخت گیر اور انتہا پسند رہنماؤں کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں. میں نے اسی صورتحال کے بارے میں برطانیہ کے شہر بولٹن سے لیبر پارٹی کی ممبر آف پارلیمنٹ یاسمین قریشی سے پوچھا کہ انتہا پسند رہنماؤں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے لیبر پارٹی کیا سوچ رہی ہے. ہم جو ایم پیز ہیں، ہم نے اپنے لیڈرشپ سے کہا ہے کافی کہ آپ یہ اینٹی مائیگرنٹ یا یہ رائٹ ونگ جو آئیڈیاز پش ہوئے ہیں ان کو فل آن ہیڈ آن ٹیکل کریں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری، آپ کو پتہ لیبر پارٹی کی کانفرنس ابھی ہوئی ہے اور ہمارا وزیر اعظم کی اسٹارمر جو کہ میری پارٹی کا ہے، کیونکہ ہماری پارٹی اس وقت حکومت میں ہے، اس کی جو کانفرنس اسپیچ تھی اس میں اس نے کافی وقت اس مسئلے کے اوپر بات کی ہے، اور اس نے کلیئرلی ان جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے انہیں کال آؤٹ کیا. لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ یا فار رائٹ کے جو لیڈرز ہیں ان کی جو بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی ہے اس کی ایک وجہ دراصل لیبر پارٹی کی ناکامی اور فیلئر بھی ہے. ورکنگ کلاس سے ایک ڈسکنیکشن پیدا ہو گیا ہے شاید لیبر پارٹی کا. یہ ایک بہت اس ملک میں نیریٹو ہے کہ ورکنگ کلاس لوگ جو ہیں وہ خلاف ہوئے ہیں پارٹیز کے. انفیکٹ یہ صرف جابس کی سچویشن نہیں ہے. فار رائٹ جو لوگ ہیں نا، کافی ان میں فائنینشلی جسے کہتے ہیں پنجابی میں سوکھے لوگ، مطلب ویل آف پیپل، امیر لوگ ہیں، لیکن ان کو یہ بات نہیں پسند، کچھ وہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ نان وائٹ لوگ اس ملک میں ہوں. پہلی تو بات ہے. دوسری بات ہے ان کو مسجدیں، مندر، گردوارے دیکھ کے بھی ان کو غصہ چڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ سارا اکنامک سچویشن نہیں ہے کہ مالی حالات لوگوں کے خلاف ہے. اٹس اباؤٹ ادر تھنگ. جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو وے آف لائف ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی یورپ، امریکہ میں یہ ایک رائٹ ونگ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپولیشن ریپلیسمنٹ تھیوری، کہ وائٹ لوگ جو ہے ریپلیس ہو جائیں گے ود بلیک نیشن. تو بالکل
یہ بھی بات سارا مکس میں آتا ہے. اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے لیبر پارٹی یا حکومت کی طرف سے؟ کیونکہ ویزبلی نظر تو کچھ نہیں آ رہا نا. انفیکٹ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پالیسیز ہیں وہ مزید رائٹ کی طرف شفٹ ہو رہی ہیں. اگر آپ امیگریشن پہ دیکھ لیں فار ایگزامپل، یا اور پالیسیز دیکھیں تو اس میں حکومتیں اتنا نہیں کچھ کر سکتی، لیکن لوگ خود زیادہ کر سکتے ہیں. اور سیڈلی یہ سوشل میڈیا ہے نا، اس سے سب سے زیادہ تباہی سب کی ہوئی ہے. ود ایلون ماسک جس کے پتہ نہیں 190 ملین لوگ ہیں فالوورز، وہ جو ہے وہ غلط بیانی وہ بہت زیادہ پرابلم ڈال رہا ہے. مائگریشن کو ریگولیٹ کرنا اس میں فار رائٹ کی بات نہیں ہے. اٹ از این اکنامک چیلنج اس ملک کے لیے. گورنمنٹ کر رہی ہے ان دا سینس کہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے جو کہ انسائٹ کرے وائلنس کی کسی کے خلاف، ٹھیک ہے. سو ہمارے پاس کرمنل لاز ہیں جو اس مسئلے کو ڈیل کرتے ہیں. جب مائگریشن کا ایشو ہے، گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو سورٹ دا مائگریشن ایشو آؤٹ، لیکن اتنا سچویشن بیڈ بھی نہیں ہے جتنا کہ میڈیا جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا، جو مائنورٹی ہوتی ہے وہ بہت ووکل ہوتی ہے اور ساری دنیا سمجھتی ہے کہ وہی ٹھیک ہے یا یہ مین اسٹریم ویو ہے، بٹ اٹ اسنٹ، اٹس اسٹل اے مائنورٹی ویو. قوم پرست اور انتہا پسند رہنما اور جماعتیں عام لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انتہائی مؤثر طریقے سے جس ٹول کا استعمال کر رہی ہیں وہ ہے سوشل میڈیا، جہاں وہ مختلف پلیٹ فارمز پر کبھی جھوٹ بول کر تو کبھی آدھا سچ بتا کر نفرت پھیلاتے ہیں. اس نئے ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں جھوٹ پھیلانا آسان لیکن اسے روکنا مشکل نظر آتا ہے. جیسے کہ جولائی 2024 میں ساؤتھ پورٹ میں 3 بچیوں کے قتل کا واقعہ، جس میں فار رائٹ سے منسلک لوگوں نے فوراً ہی الزام مسلمانوں اور امیگرنٹس پر لگا دیا. حملہ آور کے بارے میں غلط معلومات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئیں کہ وہ ایک مسلمان امیگرنٹ تھا جو چند سال پہلے ہی کشتی میں سوار ہو کر غیر قانونی طور پر برطانیہ پہنچا تھا، جبکہ یہ سب جھوٹ اور ڈس انفارمیشن پر مبنی تھا. سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی غلط معلومات نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور برطانیہ میں 4 روز تک زبردست فسادات ہوئے. اکتوبر 2024 میں عدالت نے ٹامی رابنسن پر پابندی عائد کی تھی کہ وہ ایک شامی امیگرنٹ کے بارے میں پبلک میں بات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس شامی امیگرنٹ کے خلاف سوشل میڈیا پر مسلسل غلط بیانی کر رہے تھے. اور سوشل میڈیا پر ڈس انفارمیشن کا براہ راست خمیازہ محنت کر کے اپنا گھر چلانے والے عام لوگوں، عام امیگرنٹس کو بھگتنا پڑتا ہے. جیسے کہ مقدس کاظمی جو ایک امیگرنٹ ہیں، ٹیچر ہیں اور ٹیکسی چلا کر اپنے خاندان کے لیے اضافی آمدنی کمانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. پہلے اتنا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہوتا ہے. اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کہہ رہا میرے ساتھ مسافر جو رائڈر تھے گورے کو کہہ رہا بات کر رہے گو بیڈ اسٹاپ دا بوٹ، یہ نعرے میری ٹیکسی میں لگائے جب میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو. یہ ریسنٹلی کی بات، کیونکہ میں کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں سمجھتا، تو اس میں مجھے خوف محسوس ہوتا ہے. لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی جگہ جو باہر رونق جگہ ہو، کسی قسم کو مسئلہ پیدا نہ ہو. ہم یہاں پر مرج بھی کر گئے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اس معاشرے کے ہم کوئی ایسا قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس کے باوجود ہمیں خوف اب محسوس ہونا شروع ہوا کہ نہیں، اب حالات بدل رہے ہیں. ہم تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ادھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوژن کا شکار تو ہیں کہ اب کیا کریں. بہتر یہی اگر اچھے حالات ملیں کہ واپس چلا جانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. کورٹ آرڈرز اور بی بی سی سمیت کئی مین اسٹریم میڈیا آؤٹلیٹس کی جانب سے کئی انتہا پسند رہنماؤں کے بہت سے جھوٹ بے نقاب کرنے کے باوجود ان کے اکثر فالوورز انہی کی باتوں پر یقین کرتے ہیں. آخر یہ کیسا ایکو چیمبر ہے جس سے باہر آنے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہی نہیں ہیں؟ تمام نسل پرست تنظیمیں اور رہنما جس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آخر اس کا کوئی توڑ ہے؟ یہ سوشل میڈیا اپنے آپ میں میڈیم ایسا ہے کہ وہ میرے خیال میں دائیں بازو کے نیریٹیوز اور ڈسکورس کے لیے کہیں زیادہ موزوں ہے، نہ کہ روشن خیال اور ترقی پسند اور ایک منصفانہ قسم کے بیانیے کے لیے. کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ نا جو امیجز کی پوری اکانومی ہے، جو امیجز کا پورا ایک مارکیٹ ہے، وہ ایسی ہے کہ اس میں کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہوتا، اس کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہوتا، اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی، اس میں کوئی تاریخیت نہیں ہوتی. اور جس چیز میں تاریخیت نہ ہو، جس چیز میں ڈیپتھ نہ ہو، جس میں آپ کو صرف فگرز نظر آ رہے ہیں، امیجز نظر آ رہے ہیں وداؤٹ اینی کانٹیکسٹ، اس کو کہیں زیادہ آسان ہے مینیپولیٹ کرنا رائٹ کے لیے. اور اس طرح کی یعنی کہ فستائیت
والے نیریٹو کے لیے بیانیے کے لیے نہ کہ ترقی پسندانہ اور روشن خیالات. تو سب سے پہلے میرے خیال میں ایک سوشل میڈیا میں اسٹرکچرل ایشو ہے سوشل میڈیا کا، نمبر 1. دوسرا یہ کہ ایک یہ بات بھی آیا ہے کہ سوشل میڈیا کے پیچھے بھی دیکھیں نا بڑے سرمایہ دار کھڑے ہیں، خاص طور پہ جو بگ ٹیک کیپٹل جس کی اب بات ہو رہی ہے، سلیکون ویلی کے. آپ ایلون مسک جو ہیں وہ ٹویٹر یا ایکس کو جو ہے نا اس کے مالک ہیں. یہ مارک زوکربرگ وغیرہ سب ٹرمپ کی جو ہے وہ اس میں پہنچے ہوئے تھے انوگریشن میں. اسی طرح پیٹر تھیل اور جتنے آپ نام لیتے جائیں. ٹیک لبرٹیرین جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کو ٹیک اوور کر رہے ہیں. اس میں جس طرح کے الگوریدم بن رہے ہیں وہ ہے ہی ہے کہ وہ ایکو چیمبر بنائیں، اور ان کا کوئی ظاہر سی بات ہے ان کا کسی بھی قسم کی سیاسی روشن خیالی سے یا یعنی کہ کسی بھی قسم کی موریلٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا صرف ایک ہی اس کی موریلٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع بنانا. منافع آپ کس طرح بنائیں کہ لوگوں کو الگوریدمس کے ذریعے آپ ایکو چیمبرز میں ڈالیں اور اس میں پھر آپ لوگوں کو ایڈورٹیزمنٹ دیں، اور جو رائٹ کی طرف جا رہا ہے اس کو مزید اس طرح کا جھوٹ موٹ پروپیگنڈا، جیسے ابھی یہ سیکس آفینڈرز اور گرومنگ گینگز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. جو پستائیت والی جو قوتیں ہیں ان کی اسٹرینتھ بھی کمیونٹیز میں ہے، محلوں میں ہے، سڑکوں پر ہے، اور ان کو کاؤنٹر بھی جو ہے ہمیں اسی طرح کرنا ہوگا. سوشل میڈیا کا اپنا اسفیئر ہے، لیکن جو ایک تنظیمی کام ہے محلوں کے لیول پر، سڑکوں کے لیول پر، اپنے جائے وقوع کے لیول پر، اور کام کی جگہ پر جو ایک پوری جو ایک تنظیم کاری کی ضرورت ہے، اسی کے ذریعے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. کیونکہ میرے خیال میں سوشل میڈیا اپنے آپ میں میرے خیال میں ایک اسٹرکچرل لیول پہ، جیسے کہ میں نے کہا، وہ دائیں بازو کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے. یہاں شاید یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ فار رائٹ یا دائیں بازو کی انتہا پسندی میں یہ بظاہر اضافہ صرف برطانیہ میں ہی نہیں ہو رہا. یورپ، شمالی اور جنوبی امریکہ اور ایشیا کے کئی ممالک میں اس طرح کے رجحانات بڑھتے جا رہے ہیں، اور دائیں بازو کی ان تحریکوں کی قیادت کچھ ایسی جانی پہچانی شخصیات کے ہاتھوں میں ہیں جو ایک دوسرے کی ریلیز میں نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے کاز کو سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں. 13 ستمبر کو مرکزی لندن میں سفید فام انتہا پسندوں کی جس ریلی کا ہم نے آج ذکر کیا، اس سے خطاب کرنے والوں میں ٹیسلا اور اسپیس ایکس سمیت دنیا کی کئی بڑی کمپنیز کے مالک اور دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک بھی شامل تھے. فرانس کے انتہا پسند فار رائٹ کے رہنما ایرک زیمور نے بھی اس ریلی سے خطاب کیا. انہوں نے ریلی سے اپنے خطاب میں کہا کہ جنوب اور مسلم کلچر سے آنے والے لوگ یورپی لوگوں کی جگہ لے رہے ہیں. بقول ان کے ہم اپنی سابقہ کالونیز کے ہاتھوں کالونی بن رہے ہیں. دیکھیں، ایک بات تو واضح ہے کہ مغربی معاشروں میں تقسیم اور پولرائزیشن کی سیاست بڑھتی جا رہی ہے. ملٹی کلچرلزم، نسلی اور ثقافتی معاملات اور تبدیلیوں پر نظر رکھنے والے مبصرین ان معاشروں میں سفید فام انتہا پسندی، امیگرنٹس اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانیے کے نقصانات سے خبردار کر رہے ہیں. 2016 میں ایک ریفرینڈم میں برطانوی عوام کی اکثریت نے یورپی یونین سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے معاشی اور سماجی اثرات اب واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. ماہرین کے مطابق یورپی یونین سے نکلنے یعنی بریگزٹ کے حق میں ووٹ دینے والے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی ڈس انفارمیشن سے متاثر تھے. آج بھی مخصوص نتائج حاصل کرنے کے لیے غلط معلومات یا ڈس انفارمیشن کا سہارا لیا جا رہا ہے. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس صورتحال کا مقابلہ صرف ایک ایسے نیریٹو سے کیا جا سکتا ہے جس میں تقسیم کے بجائے لوگوں کو جوڑنے پر بات ہو. مین اسٹریم سیاسی جماعتوں کو اپنی اندرونی کنفیوژن کو ختم کر کے مؤثر طریقے سے ایک کاؤنٹر نیریٹو پیش کرنے کی ضرورت ہے. بانی پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف 9 مئی GHQ حملہ کیس کا جیل ٹرائل بحال کر دیا گیا ہے. 9 مئی GHQ کیس کی سماعت سے متعلق جاری ہونے والے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ آج بروز منگل اڈیالہ جیل میں اس مقدمے کی سماعت مقرر ہے. تاہم اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے گزشتہ شب راولپنڈی پولیس کو بھی ایک مراسلہ لکھا گیا تھا کہ جس میں سماعت کے دوران اضافی سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اسی مراسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیل ٹرائل کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے. یاد رہے کہ پنجاب حکومت نے 15 ستمبر کو GHQ حملہ کیس ٹرائل منتقل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جسے اب ایک نوٹیفیکیشن کے بعد واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کو ATC راولپنڈی میں ویڈیو لنک پر پیش کیا گیا تھا، جس کو عمران خان کے وکلاء نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا.
पाकिस्तान के सूबा सिंध के जिला शिकारपुर में जाफर एक्सप्रेस धमाके की जद में आ गई है, जिसके नतीजे में ट्रेन की 5 बोगियां पटड़ी से उतर गईं और कम से कम 7 मुसाफिर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस रावलपिंडी से कोयटा जा रही थी कि सुल्तान कोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर शकील अब्डो ने तस्दीक की है कि यह हमला AID के जरिए किया गया है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है और कमिश्नर लाड़काना को हदायत दी है कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दी, ताहम हुकाम ने इसकी तस्दीक नहीं की। वाज़ेह रहे कि जाफर एक्सप्रेस को गुज़िश्ता चंद माह में जैकब आबाद के करीब 2 बार निशाना बनाया जा चुका है। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इसराइली कैद से रिहा कर दिया गया है। नायब वजीर आज़म व वजीर खारिजा इसहाक डार ने एक्स पर तस्दीक करते हुए बताया कि मुश्ताक अहमद इस वक्त ओमान में पाकिस्तानी सफारत खाने में मौजूद हैं, जहां उनकी वतन वापसी के इंतजामात किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को 2 अक्टूबर को ग्लोबल समूद फ्लोटिला के दीगर 500 शुरका के साथ इसराइली फोर्सेज ने हिरासत में ले लिया था। रिहाई के बाद जारी अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने बताया कि उन्हें इसराइली जेल में बदतरीन तशद्दुद का सामना करना पड़ा। हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ और आंखों पर पट्टियाँ बांधी गईं और उन्हें कई दिन तक भूख हड़ताल के दौरान पानी और तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा गया। दूसरी जानब स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को इसराइल की जानब से डीपोर्ट किए जाने के बाद यूनान पहुंचने पर फलस्तीनी हामी इज्तिमा ने खुश आमदीद कहा। एथेंस में खिताब करते हुए ग्रेटा ने कहा कि गजा में कत्ले आम जारी है और आलमी हुकूमतें इसे रोकने के लिए नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि फ्लोटिला मिशन दरअसल इन हुकूमती नाकामियों के खिलाफ एक अमली कदम था। Let me be very clear. There is a genocide going on in front of our very eyes. A live-streamed genocide on all of our phones. No one has the privilege to say we are not aware of what is happening. No one in the future will be able to say we did not know. दूसरी जानिब इसराइली वजारत खारिजा ने फ्लोटिला को PR स्टंट करार देते हुए शुरका पर गलत मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम लगाया है। खराब मौसम और भारी बर्फबारी के बाइस माउंट एवरेस्ट के तिब्बत की जानिब ढलवानों पर सैकड़ों कोहपैमा फंस गए हैं। चीन के सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने 300 से ज़्यादा अफराद को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। हुकाम का कहना है कि शदीद बर्फबारी के बाइस रास्ते बंद हो गए थे और मुतासिर अफराद मुख्तलिफ कैंपिंग मुकामात पर पनाह लिए हुए थे। मज़ीद तफसीलात खतीजा आरिफ से। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि हाइकर्स को उनके टेंट से बर्फ खोद कर निकाला गया। जब रात को अलार्म बजा तो मकामी फायर सर्विस ने अपने तरबियत याफ्ता स्टाफ को खराब मौसम के बावजूद लोगों को रेस्क्यू करने भेजा। रेस्क्यू वर्कर्स बाज़ जख्मियों को तो उठाकर नीचे लाए। जिन लोगों ने सुबह होने का इंतजार किया था, उनके टेंटों के पास सुबह तक इतनी ज्यादा बर्फ जमा हो चुकी थी। सैकड़ों लोग बर्फीले रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम चलकर नीचे आए। इनका रूट अब पहचान के काबिल नहीं रहा था। सिर्फ मकामी लोगों को ही इस रास्ते का अंदाज़ा था और जो फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए इक्विपमेंट इन याक्स और घोड़ों के सहारे ऊपर ले जाया गया। जब महफूज बच जाने वाले हाइकर्स एक करीब के गांव पहुंचे तो उन्हें खाना पानी मिला। ये खातून हाइकर रेस्क्यू के बाद बस से लासा जा रही हैं। उनका कहना है कि वो खुशकिस्मत है कि बच गई। हिमालय की नेपाली साइड में तूफान और लैंडस्लाइड की वजह से आने वाले सैलाब से बाज़ गांव के गांव बह गए और कम से कम 40 अफराद हलाक हुए हैं। एक ऐसा खित्ता जहां बर्फीले तूफान और ख़राब मौसम आम बात है, तिब्बत की साइड पर आने वाले बर्फीले तूफान ने सबको तशवीश में डाल दिया है। BBC के साथ शेयर की जाने वाली इस वीडियो में हाइकिंग के शौकीन डांग शूचांग ने बर्फीली पहाड़ों से बच जाने की अपनी कहानी फिल्मबंद की। तिब्बत के लोगों ने उनका ख्याल रखा और दुआएं दी। शूचांग का कहना है कि इस तजर्बे ने उन्हें ये सिखाया है कि माउंट एवरेस्ट पर जाने की कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, वहाँ का मौसम गैर मुतवक्के और ख़तरनाक दोनों हो सकता है। सामीन 6 अक्टूबर की शब पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हार्वेस्ट सुपर मून देखा गया।
یہ نومبر 2024 کے بعد اس سال کا پہلا سپر مون تھا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق سپر مون اس وقت بنتا ہے جب چاند اپنے مدار میں زمین کے سب سے قریب ہوتا ہے اور معمول سے زیادہ روشن اور بڑا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اسے ہارویسٹ سپر مون کیوں کہا جاتا ہے؟ جانیے ہماری اس رپورٹ میں۔ ہارویسٹ سپر مون 6 اکتوبر کی شب دیگر ممالک سمیت پاکستان کے شہر کراچی میں بھی نظر آیا۔ سپر مون کا مطلب ہے جب چاند زمین کے قریب ترین مقام پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آسمان میں 14% زیادہ بڑا اور 30% زیادہ روشن نظر آتا ہے۔ یہ نومبر 2024 کے بعد 2025 کا پہلا سپر مون تھا۔ چاند ایک مکمل دائرے میں زمین کا چکر نہیں لگاتا، کبھی یہ قریب ہوتا ہے، کبھی تھوڑا قریب اور کبھی دور۔ جب چاند زمین کے پیریجی یا قریبی نقطے پر یا 90% اس کے اندر ہوتا ہے تو یہ سپر مون کہلاتا ہے۔ اکتوبر کا پورا چاند ہنٹرز مون کہلاتا ہے، لیکن یہ اس سال کا ہارویسٹ مون بھی تھا۔ ہارویسٹ مون اس لیے بھی کیونکہ یہ روایتی طور پر فصلوں کو جمع کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد کئی شاموں کے لیے طلوع ہوتا ہے، جس سے کسانوں کو کام کرنے کے لیے اضافی روشنی ملتی ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سحربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، مگر اجازت لینے سے پہلے اب تک کی خاص خبریں۔